میں ہر روز اپنے دفتر جاتے ہوئے راستے میں ایک بوڑھی عورت کو دیکھتا تھا۔ وہ بوڑھی عورت صبح سے شام تک مسجد کے سامنے بیٹھ کر بھیک مانگتی تھی۔ ایک دن میں ادھر سے گزر رہا تھا تو میں اس بوڑھی عورت کو دیکھ کر رک گیا اور سوچنے لگا کہ یہ بوڑھی عورت ہر روز یہاں بیٹھ کر بھیک کیوں مانگتی ہے۔ تو میں اس بوڑھی عورت کے پاس گیا۔ سلام دعا کے بعد میں نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا کہ کیا آپ کا کوئی بیٹا کمانے کے قابل نہیں ہے؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ ہے۔ تو پھر میں نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں بھیک مانگ رہی ہیں؟ بوڑھی عورت نے کہا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، میرا بیٹا نوکری کے لیے بیرون ملک گیا ہے، بیرون ملک جاتے ہوئے اخراجات کے لیے مجھے کچھ رقم دے کر گیا تھا، وہ خرچ ہو گئی ہے، اسی وجہ سے میں یہاں بھیک مانگ رہی ہوں۔ تو پھر میں نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا کیا آپ کا بیٹا آپ کو کچھ نہیں بھیجتا؟ تو اس پر بوڑھی عورت نے کہا کہ میرا بیٹا ہر ماہ رنگا رنگ کاغذ بھیجتا ہے جسے میں گھر میں دیوار پر چپکا کر رکھتی ہوں۔ تو میں اس کے گھر کے اندر گیا اور دیکھا کہ دیوار پر بینک کے 20 ڈرافٹ چپکا دیے گئے ہیں، ہر ڈرافٹ 10,000 روپے کا تھا۔ تعلیم یافتہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ بوڑھی عورت نہیں جانتی تھی کہ اس کے پاس کتنی دولت ہے۔ اس شخص نے اسے ڈرافٹ کی اہمیت سمجھا دی تو وہ عورت بہت خوش بھی ہوئی اور حیران بھی ہوئی اور پریشان بھی ہوئی کہ دولت ہوتے ہوئے بھی میں بھیک مانگتی رہی۔ پیارے دوستو، ہماری حالت بھی اس بوڑھی عورت کی طرح ہے۔ ہمارے پاس قرآن مجید ہے اور ہم اسے اپنے منہ سے چومتے اور ماتھے پر لگا کر اپنے گھر میں رکھتے ہیں، لیکن ہم اس کا فائدہ صرف اس صورت میں اٹھا سکیں گے جب ہم اسے پڑھیں گے، اس کے معنی اور تفسیر کو سمجھیں گے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لے آئیں گے، تبھی انشاءاللہ ہماری دنیا اور اس کے بعد کی زندگی دونوں بہتر ہوں گی۔ بہت بڑا خزانہ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہماری جہالت کی وجہ سے اس میں چھپے انعامات سے آج ہم سب محروم ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔